السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف کی پاکستان آمد کے موقع پر ان کی جان شدید خطرے میں ہے۔ یہ ایک انٹیلیجنس رپورٹ ہے جس کے باعث ان کے سیکیورٹی اور ان کے نواز شریف کے استقبالی پلان کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے، اس پہ جو ہے آپ سے تفصیلاً بات ہوگی۔ اس کے علاوہ جناب دوسری خبر بھی نواز شریف صاحب کے ہی متعلق ہے کہ نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات جو ہے وہ کشیدہ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے، اس پہ بھی تفصیلاً آپ سے جو ہے گفتگو کریں گے، لیکن سب سے پہلے وہ ہمارے ایک دوست عاطف راجہ صاحب نے جو ہے نا ایک ڈائلاگ بولا، کہتے ہیں تھا جس کا انتظار وہ شاکار آ گیا۔ وہ الیکشن کمیشن کی خبر کے بارے میں جناب انہوں نے یہ کہا، الیکشن کمیشن نے آخر تنگ آمد بجنگ آمد، کیونکہ سارے ملک میں شور مچا ہوا تھا کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کب ہوں گے، جنوری میں ہوں گے، نومبر میں ہوں گے، اور اس کا جناب انہوں نے یہ ساری چہ میں گوئیاں اور لوگوں کے خدشات دور کر دیے، اور آخرکار ایک نوٹیفیکیشن آ گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ جناب الیکشن جو ہے پاکستان میں جنرل الیکشن عام انتخابات یہ جنوری کے آخری ہفتے میں جو ہے یہ کرا دیے جائیں گے۔ تو اس سے باقی تمام جو ہے قیاس آرائیاں جو ہے وہ دم توڑ گئی ہیں۔ تو اب جو ہے یہ الیکشن جنوری کے آخر میں جو ہے وہ ہو جائیں گے۔ اس اعلامیے میں جو ہے یا اس نوٹیفیکیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسی ماہ جو ہے ستمبر تک 27 ستمبر تک جو ہے یہ حلقہ بندیوں کا کام جو ہے مکمل ہو جائے گا، اور پھر جو ہے نا کچھ دن دیے جائیں گے۔ ظاہر ہے ان حلقہ بندیوں میں کچھ اعتراضات ہوں گے، وہ اعتراضات سنے جائیں گی، ان کی سماعت ہوگی 30 ستمبر تک، پھر جناب فائنل کر کے جو ہے یہ دسمبر کے آخر میں جو ہے نومبر کے آخر میں 30 نومبر تک جو ہے پھر جو ہے الیکشن کمیشن جو ہے یہ فارغ ہو جائے گا۔ اس کے بعد 54 دن جو ہے وہ دیے جائیں گے الیکشن کمیشن کو، اور 54 دن ہی سیاسی جماعتوں کو وہ اپنی تیاری کرنے، اور اسی تیاری میں جو ہے ادھر جلسے جلوسوں کا کام ہو جائے گا، اور ادھر جو ہے بیلٹ باکس، بیلٹ پیپرز اور تمام جو ہے کام مکمل ہو جائیں گے، اور کہا جاتا ہے 27 یا 30 جنوری تک جو ہے کے دن جو ہے یہ سامنے آ جائیں گے۔ تو ایسا جب الیکشن کمیشن نے اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے اعلان کر دیا تو مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے اس پر مختلف ریاکشن بھی آیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے تو اس کو تسلیم نہیں کیا اور کہا کہ یہ جناب ایسے بونڈی سی اور ناکام سی جو ہے نا کوشش کی گئی ہے لوگوں کا جو ہے نا منہ بند کرنے کے لیے۔ 90 دن کے اندر جو ہے نا الیکشن ہونے چاہیے، آئین جو ہے 90 دن کا آتا ہے، ہم 90 دن کے اندر الیکشن کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی جو ہے 90 دن کے الیکشن کو ڈیمانڈ تو کر رہی ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی کہا ہے کہ چلو آج نہیں تو کل سے الیکشن تو ہوں گے نا۔ الیکشن سے بھاگنے کی جو ہے جو لوگ کوشش کر رہے تھے، یا یہ نگران سیٹ اپس جو ہیں ان کو لمبا کرنے کی جو ہے یہ نوید سنا رہے تھے اور خبریں سنا رہے تھے، کم سے کم وہ جو ہے نا دم توڑ گئی ہیں۔ اسی طرح دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی انہوں نے کہا کہ اگر مہینے کا اعلان کیا ہے تو اگر دن اور پکی ڈیٹ کا اعلان کر دیا جاتا تو جو ہے بہت اچھا ہوتا۔ بہرحال یہ اچھی خبر ہے کہ پاکستان میں آئندہ انتخابات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب شیخ رشید صاحب کے بارے میں ہم نے آپ کو ایک تفصیلاً جو ہے ایک رپورٹ پیش کی تھی اور ان کی سٹوری سنائی تھی۔ اب شیخ رشید صاحب کی گرفتاری کے ساتھ ساتھ ان کی جو لال حویلی ہے، راولپنڈی میں جو ان کا گھر ہے، وہ بھی سمجھیں کہ گرفتار ہو گئی ہے، اس کی بھی کرکی ہو گئی ہے، اس پہ تالے لگا دیے گئے ہیں، سیل کر دی گئی ہے وہ، اور محکمہ وقف متروکہ املاک جو ہے اس کی جو ہے اس لال حویلی کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ اس پہ اگرچہ جو ہے نا شیخ رشید صاحب کے بھائی شیخ صدیق جو ہے انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی ہے، لیکن اس کا فیصلہ جب ہوگا تو دیکھی جائے گی۔ یہ حویلی جو ہے پتہ نہیں سکھوں کے جانے سے یا ہندوؤں کے جانے سے جب پاکستان سے وہ بھاگے تو شیخ یہاں پر جو ہے نا گورنمنٹ کی ملکیت تھی، اور جس پر شیخ رشید صاحب نے قبضہ کر رکھا تھا یا قبضہ کر رکھا ہے۔ اور شیخ رشید صاحب پچھلے جو ہے جب سے 70 کے الیکشن ہوئے ہیں تب سے جو ہے نا یہ 5-6 مرتبہ تو یہ قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے ہیں، پھر ہر گورنمنٹ میں جو ہے یہ موجود ہوتے تھے، اور جب یہ منسٹر ہوتے تھے تو ظاہر ہے پھر ان کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، کوئی پوچھتا نہیں تھا، تو تب سے جو ہے یہ حویلی ان کے قبضے میں آ رہی تھی۔ اور اب جناب ان کے ساتھ جب وہ گرفتار ہو گئے ہیں تو وہ حویلی پر بھی جو ہے وہ سیل لگا دی گئی ہے، مہریں لگا دی گئی ہیں،
اور وہ محکمہ متروکہ املاک نے جو ہے اس کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ تیسری خبر جناب پرویز الہی صاحب کے حوالے سے ہے۔ وہ پرویز الہی صاحب کو جو ہے ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ وہ عدالت کے وہ گئے تھے ضمانت کے سلسلے میں، تو وہاں پر جو ہے نا انہوں نے کہا، جج صاحب نے کہا جی کہ آپ کو ضمانت دینے میں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ چل کے جو ہے نا اپنے جمع کرائیں۔ انہوں نے کہا جی جمع نہیں کرائے۔ انہوں نے کہا جمع کرائیں اور آپ ضمانت پہ جائیں اور آپ کی ضمانت سب ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا جی، ان کے وکیل نے کہا سردار عبدالرازق نے کہ ہمیں اس وقت جو ہے وہ ضمانت نہیں چاہیے، ہم تو یہ کہنے آئے ہیں کہ ہمارا مقدمہ جو ہے ایک اور کیس میں جو ہے FIA نے دائر کر رکھا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک آپ جو ہے نا ہمیں جو ہے ہم اس مسئلے کو نہیں چھیڑیں گے ضمانت کے۔ تو اس پر جو ہے جج صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو جو انہوں نے جو ہے نا 20-24 دن تک جو ہے نا اور انہوں نے کہا جائیں پھر جیل میں رہیں۔ اس موقع پر جو ہے پرویز الہی صاحب پھر اٹھ کر جو ہے خود روسٹرم پر آئے۔ انہوں نے کہا جی کہ جج صاحب کو کہ جناب مجھے پیچس لگے ہوئے، مجھے لوز موشن ہے، میرا پیٹ خراب ہے۔ جج صاحب نے کہا جی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا شفا بخشے گا، رحم کرے گا اور حالات جو ہے نا آپ کے لیے ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کہی کہ جناب جہاں میرا سیل ہے جو جیل کا، اس کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر دی گئی ہے جس سے جو ہے نا ہوا بہت کم آتی ہے۔ تیسری بات انہوں نے یہ کہی جی کہ وہاں پر جو ہے نا اس میرے سیل کے باہر ایک اجنبی کو بٹھا دیا گیا ہے جو مجھے ہر وقت جو ہے نا گھرتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، جس سے میں جو ہے انکمفرٹیبل فیل کرتا ہوں۔ تو جج صاحب نے کہا اچھا دیکھتے ہیں آپ کا یہ معاملہ، دیکھتے ہیں وہ اجنبی کون ہے اور اس کو کیوں جو ہے وہاں پر بٹھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر ہے جناب کہ یہ کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ چودھری شجاعت حسین اور جو کیو لیگ کے سربراہ ہیں اور پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین جو ہے اسد زرداری صاحب، ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے اور یہ دونوں حضرات جو ہیں بڑے دھیمے مزاج کے آدمی جو ہے نا سیاستدان سمجھے جاتے ہیں اور یہ ملتے اسی وقت ہیں جب کسی سے مفاہمت کے یہ ماسٹر سمجھے جاتے ہیں، کسی سے جو ہے نا اطاعت کرنا ہوتا ہے یا کسی سے مفاہمت کرنی ہوتی ہے یا کہیں جو ہے اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کہہ لیں رابطہ جو ہے کرنا ہوتا ہے۔ تو اس دفعہ جو ہے زرداری صاحب کو چند جو ہے نا باتیں جو ہے نا وہ کھٹک رہی تھی کہ نون لیگ جو ہے اس وقت سندھ میں جو ہے کافی مداخلت کر رہی ہے، وہاں پر جو اتحاد بنا ہوا ہے GDA اور MKM کے ساتھ جو ہے نا وہ مذاکرات کر کے جو ہے نا ایک گھاٹ چھوڑ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کیوں نہ جو ہے میں جو ہے چودھری شجاعت صاحب سے ملاقات کر لوں، ایک نتیجہ کچھ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا لیکن ایک پتہ پھینکتے ہیں جس سے یہ واضح ہو کہ میں بھی جناب ان سے جو ہے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور پنجاب میں بھی جو ہے یہ خاموش نہیں بیٹھا ہوا، میں بھی اطاعت بنا سکتا ہوں، میں بھی جو ہے آپ کو جو ہے کہیں نہ کہیں ڈینٹ ڈال سکتا ہوں۔ حالانکہ چودھری شجاعت صاحب کا ہمیشہ سے ہی کیو لیگ کا رخ جو ہے اور رجحان جو ہے اور ان کا نرم گوشہ جو ہے مسلم لیگ نون کی طرف ہی رہا ہے، تو ان کے ساتھ اگر ان کا اتحاد ہوتا ہے تو ان کے ساتھ ہوگا جہاں سے ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ بہرحال دونوں بڑے سیاستدانوں کی ملاقات ہوئی ہے اور اس میں سننے میں جو آیا ہے اندرونی خبر، اور یہ بالکل کریکٹ خبر ہے کہ چودھری شجاعت صاحب نے زرداری صاحب کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ فی الحال جو ہے ان سے پنگا لینے کی کوشش نہ کریں اور ٹکراؤ کی پالیسی جو ہے اختیار نہ کریں۔ یہ دیکھیں پچھلے جب ہم نے عمران خان صاحب کو جو ہے ہٹایا تھا تو اتفاق میں انہوں نے کہا کہ برکت ہوتی ہے، جب ہم اکٹھے ہوئے تو عمران خان صاحب جیسے مضبوط اور جن کے پیچھے جو ہے نا بہت بڑی طاقت تھی اس کو جو ہے نا ہم ہٹا کے باہر پھینک دیا، مکھن سے بال کی طرح نکالا اور جناب ذلیل و خوار آج ہو رہا ہے اور جیلوں میں جو ہے نا دھکے کھا رہا ہے۔ تو اس لیے جو فضا جو ہے ہم نے یہ PDM کی حکومت بنا کر قائم کی تھی اس فضا کو قائم رکھنے کی کوشش کریں اور عین ممکن ہے جو ہے مستقبل میں بھی ہمیں جو ہے یہ جو ہے اس اطاعت کی ضرورت پیش آئے۔ تو چودھری شجاعت صاحب نے بڑا صائب اور بڑا اچھا جو ہے مشورہ دیا۔ اب دیکھیے کہ نواز زرداری صاحب جو ہے اس مشورے پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جناب ہماری جو سب سے مین خبر تھی کہ پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ جناب نواز شریف
نے نے اپنی 21 اکتوبر کو جو ہے واپس آنے کا اعلان کیا تھا، اور ان کے لیے بڑے زور شور سے جو ہے نا وہ استقبال کے لیے بھی جو ہے ایک پلان جو ہے وہ چاک آؤٹ کیا گیا تھا کہ ایئرپورٹ کے اوپر 10 لاکھ افراد جناب آئیں گے اور 1 ملین پیپل وہ ان کو آ کر جو ہے استقبال کریں گے۔ تو اسی دوران جو ہے ایک انٹیلیجنس کی رپورٹ آئی، اور یہ انٹیلیجنس کی رپورٹ پاکستان کی کوئی ایجنسی نہیں ہے بلکہ پاکستان سے باہر ایک ملک ہے، اس کی انٹیلیجنس ایجنسی نے رپورٹ دی ہے۔ اور یہ خبر جو ہے لنڈن سے جو ہے نا ایک مشہور ہمارے پاکستان کے صحافی ہیں جناب انیک ناجی صاحب، بڑی مستند جو ہے وہ خبریں دیتے ہیں، انہوں نے وہاں سے جو ہے یہ انکشاف کیا ہے کہ جو ہے نواز شریف کی جب یہ پاکستان پہنچیں گے تو وہاں ان کی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں، اور اسی ریلی میں جو ہے کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب اس قسم کی جو ہے نا بڑے لیڈر ریلیاں نکالتے ہیں، جلوس جلسے ہوتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں گڑبڑ کا چانس جو ہے نا ضرور موجود ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب جب جو ہے نا وہ لے کر آ رہے تھے جلوس سے وزیر آباد کے نزدیک، جو ہے وہاں ان پر حملہ ہو گیا، لوگ جو ہے نا نقصان ہو گئے۔ اسی طرح جب بے نظیر صاحبہ جلاوطنی ختم کر کے واپس آ رہی تھیں ایئرپورٹ سے، اور جب وہ کارساز کے نزدیک پہنچی تو وہاں پر ان پر جو ہے وہ حملہ ہو گیا، ان کے جلوس پر۔ بے نظیر وہاں تو بچ گئیں، لیکن بہت سارے جو ہے 50 ان کے جو ہے نا ورکرز اور ساتھی جو ہے ان کو شہید ہو گئے، وہ مارے گئے۔ تو اس طرح کا جو ہے واقعات ایسے جو ہے مواقع پر ایسے بڑے جلوسوں میں ہو سکتا ہے۔ اور جس طرح نواز شریف صاحب نے پچھلے دنوں جو ہے مسلم لیگ کی ایک جو تھی میٹنگ، اس میں انہوں نے ویڈیو خطاب کیا تھا، اس میں جو باتیں انہوں نے کی تھیں کہ فلاں فلاں جو ہے نا لوگوں کو پکڑا جائے گا، جرنیلوں کو، اور یہ جب آپ جو ہے ان بڑی شخصیات پر جو ہے نا ہاتھ ڈالنے کا اعلان کرتے ہیں یا آپ کا ارادہ ہوتا ہے، مخالفت پر ظاہر ہو جاتی ہے، تو اس قسم کے واقعات جو ہے پھر آپ کی سیکیورٹی کی جو ہے اس کو بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ تو جناب اس بات کو جو ہے مسلم لیگ کے تقریباً سارے جو ہیں سرکردہ لیڈر جو ہیں وہ تسلیم انہوں نے کر لیا۔ نواز شریف صاحب نے خود بھی جو ہے نا اس بات کو جو ہے اس کے اندر کے جو ہے اور نتائج کو جو ہے وہ بھانپ لیا، پھر انہوں نے جو ہے نا اس کی اجازت دے دی کہ اس قسم کا جو ہے نا اب استقبال جو ہے وہ نہ کیا جائے۔ تو وہ نواز شریف صاحب نے سوچ لیا کہ اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالیں جی، اپنے ورکر جو ہے نا، اپنے چاہنے والوں کی جو ہے نا جان کو بھی خطرات جو ہے نا لاحق ہوں، یا کوئی جان جو ہے نا ضائع ہو جائے، تو اس سے بہتر ہے کہ جو ہے نا سیف طریقہ جو ہے اپنایا جائے۔ تو اب جو ہے انہوں نے اپنا سیکیورٹی پلان بھی چینج کر لیا، اپنا جو ہے نا استقبالی پلان بھی انہوں نے چینج کر لیا۔ انہوں نے اب جناب اس چیز پہ جو ہے وہ ریسٹرکٹ کر لیا، محدود کر لیا کہ چند جو ہے پارٹی کے رہنما اور ہمارے کارکن جو ہے نا وہ ایئرپورٹ پر آئیں گے، مجھے استقبال کریں گے، اور وہاں سے جو ہے ایک ہیلی کاپٹر جو ہے نا پرائیویٹ ہیلی کاپٹر وہ جناب لیا جائے گا، اور اس ہیلی کاپٹر کے ذریعے نواز شریف صاحب جو ہے یہ آ جائیں گے جو ہے بڑا پارک جو ہے علامہ اقبال پارک جو ہے یادگار پاکستان کے لان میں، اس کے گراؤنڈ میں جو ہے وہاں پر جو ہے جلسہ کیا جائے گا۔ وہاں پر جلسے سے نواز شریف خطاب کریں گے۔ وہ جو 10 لاکھ افراد وہاں جانے تھے وہ نواز شریف کی آمد سے پہلے یہاں پر جو ہے نا اکٹھے ہوں گے۔ ادھر جو ہے جب ہیلی کاپٹر اترے گا تو وہاں پر ان کا جو ہے یہ استقبال کریں گے، اور وہاں پر جو ہے وہی جلسہ عام منعقد کیا جائے گا، اور وہاں پر نواز شریف صاحب اپنے کارکنوں سے خطاب کریں گے۔ یہ پلان جو ہے یہ چاک آؤٹ جناب کیا گیا ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ ایک اچھا فیصلہ جو ہے نواز شریف صاحب نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری خبر بھی جناب نواز شریف صاحب سے ہی جڑی ہوئی ہے کہ نواز شریف صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات جو ہے کچھ کشیدہ جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، کہ وہ جو ہے وہ سیم پیج پر جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے، جس سے شہباز شریف صاحب کو بھی جو ہے کچھ ان کے اندر بھی جو ہے تھرتھلی مچی ہوئی ہے اور کھلبلی مچی ہوئی ہے، جس کو شہباز شریف صاحب اچھا نہیں سمجھتے۔ گزشتہ جو ہے مسلم لیگ کی ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس میں نواز شریف صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے شمولیت اختیار کی تھی، اور ان کا بیان سامنے آ گیا تھا جی کہ میری حکومت کو گرانے میں، مجھے گرفتار کرنے میں، اور اس کے نتیجے میں جب میں جلاوطن ہوا تو یہ 4 کردار جو ہے یہ بہت جو ہے نا عام نمایاں تھے، اور ان چاروں کا یہ کردار جو ہے بہت گندہ رہا۔ اور وہ 4 افراد کون سے تھے؟
ایک انہوں نے جناب جنرل باجوہ صاحب کا نام لیا، ایک انہوں نے جنرل فیض حمید صاحب کا نام لیا جو اس وقت کے DGISI تھے، باجوہ صاحب آرمی چیف تھے۔ اس کے بعد جناب انہوں نے سابق چیف جسٹس جناب ثاقب نثار صاحب کا نام لیا۔ اس کے بعد ایک اور جناب جسٹس صاحب ہیں جو آج کل جو ہے سپریم کورٹ کے جج ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن۔ انہوں نے کہا جی یہ چاروں افراد، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے انہوں نے تباہ کر دیا، انہوں نے یہ کہا جی کہ انہوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا۔ یعنی کہ جب میری حکومت تھی 2018 سے پہلے، تو پاکستان جو ہے ایک ترقی کی راہ پہ چل رہا تھا، ہم نے جو ہے اس کے لیے جو پلاننگ کی ہوئی تھی اس میں جو ہے ہمیں کامیابی مل رہی تھی، اور پاکستان معاشی طور پر جو ہے نا وہ استحکام کی طرف جا رہا تھا۔ پاکستان کے اب جو حالات ہیں، پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف جو دھکیلا گیا ہے، پاکستان میں معاشی اب تری آئی ہے، جو مہنگائی آئی ہے، یہ پیٹرول، یہ چینی، یہ تیل، یہ گیس، یہ آٹا اور یہ تمام جو ہے یہ گڑبڑ پاکستان کو جو ہے اس جو ہے معاشی عدم استحکام کے گڑھے میں جو ہے جن لوگوں نے ڈالا ہے، اور پاکستان کو اس ترقی کی شاہراہ سے ہٹا کر جو ہے وہ اس جو ہے اب تری کے گڑھے میں جو ڈالنے کے ذمہ دار لوگ ہیں، یہ چار ہیں۔ ان چاروں نے جو ہے یہ مل کر جو ہے ہماری حکومت کو جو ہے نا گرایا، مجھے گرفتار کرایا، پھر اس کے نتیجے میں میری جلاوطنی ہوئی۔ تو ان چاروں کو جو ہے کٹہرے میں لایا جائے گا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اب ظاہر ہے یہ بیانیہ تو بہت اچھا ہے، بیانیے کی حد تک یہ رہتا ہے یا اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے یہ تو ابھی آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ جو بیانیہ ہوتا ہے وہ لیڈروں کو مقبول کر دیتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب صدر ایوب کی کابینہ میں تھے تو ان کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، ان کا نام بھی کسی کو نہیں معلوم تھا، لیکن جب وہ ان کے اگینسٹ ہو گئے اور شملہ معاہدے کی انہوں نے مخالفت کی تو وہ جو ہے ہاتھوں ہاتھ لے لیے گئے۔ سندھ کیا پورا پنجاب کے گھر گھر میں بچہ بچہ، بوڑھی جوان، عورتیں، اور وہ ملک کے جو ہے مقبول ترین لیڈر بن گئے۔ نواز شریف صاحب نے جب بھی جو ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے بیانیہ بنایا تو وہ شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئی۔ عمران خان صاحب جب تک جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے چہتے تھے، لوگ ان پہ جو ہے نا شدید مخالفت کرتے تھے اور ان کی مخالفت کیا کرتے تھے، اور طرح طرح کے جو ہے نا الزام بھی ان پہ جو ہے لگائے جاتے رہے۔ لیکن جو ہی جب ان کی حکومت ختم ہوئی اور انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرہ لگایا اور اس کا سہارا لیا، عمران خان صاحب شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئے، اور میرا خیال ہے کہ وہ بھٹو صاحب سے بھی زیادہ جو ہے نا شہرت انہوں نے حاصل کر لی، کیونکہ ان کے جلسے جلوسوں میں بھٹو صاحب کے بھی، بے نظیر کے بھی جلسوں میں لوگ آتے تھے، لیکن ان کے جلسوں میں جو والہانہ محبت لوگوں نے دکھائی وہ عمران خان صاحب کا ہی خاصا۔ تو یہ بیانیے کے حد تک تو نواز شریف صاحب جو ہے ان کو جو ہے کہا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن جو ان کا اصل مقصد ہے وہ بھی ٹھیک ہے کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے جو پاکستان کے دشمن ہیں، جب پاکستان کو جو ہے یہ معاشی اور سیاسی ابتری کی طرف لے گئے ہیں جو لوگ۔ لیکن بات یہ ہے کہ آیا وہ اپنے اس بیانیے پر عمل بھی کر سکیں گے یا نہیں، سوال یہ ہے۔ انہوں نے 2 جرنیلز جو ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ جنرل پرویز اشرف صاحب کا بھی جو ہے وہ محاسبہ جو ہے نا کر چکے ہیں، ان پہ مقدمہ بھی چل چکا اور ان کو سزا بھی ہو چکی۔ جیسے ایک بندہ تو نہیں ہے نا، جنرل ایوب صاحب، جنرل یحییٰ، جنرل ضیاء الحق، یہ سارے جو ہیں نا جنہوں نے سیبوٹاج کیا اور ایبروگیٹ کیا اس کو، آئین کو جو ہے پاؤں تلے روندا، لیکن کسی کے خلاف جو ہے وہ کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ پرویز مشرف صاحب کو بھی چپکے سے جو ہے ملک سے نکال دیا گیا، اور پھر وہ فوت ہو گئے آخری دنوں میں۔ وہ کافی بیمار رہے اور شاید جو ہے وہ اسی مقدمے کی وجہ سے ان کو جو وہ اذیت پہنچی اور اس وجہ سے وہ بہت زیادہ علیل ہو گئے اور اس کے نتیجے میں ان کی موت واقع ہو گئی، لیکن ان کو بھی جو ہے نکال دیا گیا پاکستان سے سیف۔ اور اب بھی جو ہے یہ بعض حلقے یہ خیال کرتے ہیں کہ آرمی جو ہے ان کے ہیڈ جو ہیں اپنے سابق آرمی چیف کوئی بھی ہو اور وہ جس مرضی طریقے سے پالیٹکس میں انوالو رہا ہو اور اس سے کوئی باتیں یا کچھ کام جو ہے نا ایسے غلط سرزد ہو بھی گئے ہوں تو ان کی عزت پہ یا ان پہ کوئی وہ
آنچ نہیں آنے دیتے، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر آج کسی آرمی چیف کو جو ہے اس طریقے کے نقصان پہنچایا گیا اور اس کو کچھ سزا ہو گئی اور وہ پھنس گیا تو یہ روایت بن جائے گی، اور آئندہ میں بھی جو ہے وہ اس طریقے سے میں بھی اسی طرح کا وکٹم جو ہے بن جاؤں گا۔ یہ عام لوگوں میں تاثر پایا جاتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں تو وہ آئندہ بھی ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اسی طرح ڈی جی آئی ایس اے وہ بھی سابق جرنیل ہیں، بے شک جو ہے ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن جتنے مرضی آپ الزام لگا لیں لیکن ان پر کوئی اس قسم کی بڑی سزا جو ہے یہ لاگو کرنا یا کروانا جو ہے یہ سخت مشکل کام جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ اب جناب جب نواز شریف صاحب آئیں گے، الیکشن ہوگا اور اس کے بعد میں کون سی حکومت بنے گی اور اس کے بعد جو ہے نا یہ پتہ چلے گا، تو ایسی چیزیں جو ہیں ظاہر ہے جب نواز شریف صاحب کا بیانیہ یہ ہے اور وہ سابق جو ہے نا وہ جنرل جو ہے نا ان سے انتقام لینا چاہتے ہیں یا ان کو جو ہے فٹ کرنا چاہتے ہیں، تو موجودہ جو ہے ملٹری اسٹیبلش نہیں چاہتی، تو ظاہر ہے دونوں میں جو ہے کلیش تو پھر جو ہے ہوگا، اور یہ کلیش جو ہے یہ شہباز شریف صاحب جو ہے یہ ختم کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک ماہ پورا جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب کے پاس رہ کر جو ہے نا انہوں نے مشورے بھی دیے، باتیں بھی کی، فیصلے بھی کیے اور اسٹریٹجی بھی اپنائی آنے کی نواز شریف صاحب کی، پھر پارٹی کو آگے چلانے کی، الیکشن میں کیا کیا ہم نے کرنا ہے۔ جب وہ واپس پاکستان میں آ گئے تو یہاں 24 گھنٹے بھی نہیں گزارے، نواز شریف صاحب کے بہت سارے پیغامات وہ لے کر آئے ہوئے تھے، یہاں پر جو ہے نا مفت لوگوں کو انہوں نے ڈیلیور کیے، اور وہ جو ہے آگے سے جو جواب ملے وہ ان جوابات کو نواز شریف تک پہنچانے کے لیے، اور یہ بھی جو ہے کہنے کے لیے کہ آپ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے نا نام جو ہے یا جنرل باجوہ صاحب کا نام جو ہے کچھ عرصے کے لیے لینا چھوڑ دیں، تو تب جا کر جو ہے نواز شریف صاحب کو جو ہے یہ پیغام جو ہے نا وہ دینے گئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو پتہ ہے اگر ہم نے حکومت مستقبل میں بنانی ہے تو پھر جو ہے ان لوگوں سے بنا کر رکھنی ہوگی۔ یہ ان کی جو ہے بات صحیح ہے یا غلط ہے اس پہ الگ جو ہے نا بحث کی جا سکتی ہے، تبصرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن شہباز شریف صاحب کا موقف یہی ہے، اور یہی موقف جو ہے یہ نواز شریف صاحب کو سمجھانے جو ہے یہ گئے ہوئے ہیں۔